اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری 10 راتیں رمضان کی جو بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ ہر رات کو یہ سمجھیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو اس کا مطلب 100% آپ کو لیلۃ القدر جو ہے وہ نصیب ہوگی، وہ مل جائے گی۔ تو ان راتوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ جب رات یہ آخری عشرے میں داخل ہوتا تھا رمضان، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک فیمس حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کہ جب یہ داخل ہوتا تھا اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا رمضان کا، آخری 10 نائٹ، شد میعزر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ویسٹ بیلٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر لیتے تھے، ایزار جسے کہتے ہیں وہ ٹائٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فل پرفارمنس، آپ کی جو فل پرفارمنس ہونی چاہیے ان 10 راتوں میں۔ جیسے کوئی فنش پوائنٹ، کوئی ریس کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اب دیکھ رہا ہے کہ میری منزل فنش پوائنٹ آ رہا ہے، تو جب فنش پوائنٹ کو کوئی دیکھتا ہے تو اور زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ان 10 راتوں میں آپ کو بہت اپنی پرفارمنس جو ہے وہ انکریز کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وَأَحْيَا لَيْلَهُمْ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رات ہے اس میں اس کو الائیو کر دیتے تھے۔ رات کو الائیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں جان ڈالنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اپنی فیملی کو، تیسرا ہے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنی فیملی کو بھی جگاتے تھے کہ اس رات میں عبادت کرو۔ تو 3 چیزیں ہیں، آپ کو جو ہے اپنی فل پرفارمنس دینی ہے ان 10 راتوں میں، اور آپ کو جو ہے ان راتوں میں جان ڈالنی ہے۔ مطلب آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ قیام کیا، ایک قیام ہوتا ہے 4 رکعت کا، آپ نے ایک قیام کیا، 2 قیام کیے، 3 قیام کیے، آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے چیریٹی کی، آپ نے کوئی بھی کسی کی مدد کی، کوئی بھی کام آپ نے اچھا کیا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو رہا ہے، اس کا مطلب نہیں آپ نے رات میں جان ڈالی، آپ نے رات کو الائیو رکھا۔ تو آپ کو رات کو الائیو رکھنا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنی فیملی کے لیے، تو اپنی فیملی کو بھی جو ہے وہ جگانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عبادت کریں، آپ کو اپنی فیملی کو بھی جگانا ہے۔ یہ رات وہ ہے، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں کو زمین پہ بھیجتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پورا سال زمین پہ نہیں بھیجتے۔ ایون روح القدس جبرائیل علیہ السلام، اس کا زمین پر آنا جو ہے وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج پہنچاتے تھے نبیوں پہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمیں پتہ ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کا دھرتی پہ کوئی کام نہیں۔ لیکن لیلۃ القدر کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھی زمین پہ، دھرتی پہ بھیجتے ہیں کہ میرے بندے جو دعا کرتے ہیں، جو چیز مانگتے ہیں ان کو دے دو۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ آسمان سے زمین تک جو راستہ ہے یہ بالکل پیک ہوتا ہے، جام ہو جاتا ہے فرشتوں کی آمد رفت میں۔ فرشتے جو ہے وہ آپ کی دعائیں لے کے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزق اور اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ ایک فرشتے آپ کی دعائیں لے کر جاتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی اسپیس نہیں بچتی، اتنا جام پیک ہو جاتا ہے فرشتوں کی آمد و رفت کے لیلۃ القدر کی۔ یہ بہت بڑی جو ہے قدر والی رات ہے، ڈگری والی رات ہے۔ اس رات کو جو ہے وہ کوئی بھی آبزرو کرتا ہے تو اس کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کون سی ایسی دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے؟ کون سا ایسا عمل ہے ہمیں کرنے چاہیے؟ 2-3 چیزیں اگر آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رات جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ مغرب سے ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے فجر۔ تو مغرب کے بعد کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مغرب کے بعد ایسی گفتگو لوگ کرتے ہیں جو رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو حاصل کرنے سے بجائے وہ لوز کر لیتے ہیں، ان کو جو وہ ہے وہ اپنے جو رات ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جو رات جب روزہ کھلتا ہے، جب روزہ کھلنے کے بعد جب آپ لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی کی غیبت ہو گئی، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی کسی کی غیبت ہو گئی، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی جو ہے وہ ایسی حرکت کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور پھر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر تہجد پڑھی۔ لیکن ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ رات اسٹارٹ ہوتی ہے مغرب سے فجر تک، تو اس میں ہمیں جو ہے خیال کرنا چاہیے، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے، اور موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ یہ جو چیز اگر رات
10 راتیں اگر آپ نہیں کریں گے تب بھی آپ کا وقت گزر جائے گا. اس راتوں میں آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں اتنی کریں. جتنا آپ جو ہے وہ عبادت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے درجات اور آپ کو اتنا ثواب دے گا. جو بھی اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو جو ہے الف شہر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 1000 سال جتنا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ ایک دفعہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کی پوری زندگی گزر جائے اتنی دفعہ آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ مرتبہ. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی آپ مغرب سے لے کے فجر تک. دوسرا یہ کہ اگر آپ حدیث میں ہے اگر آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے فرسٹ ہاف آف نائٹ کا ثواب لکھ دیتا ہے. اس کا مطلب آپ نے جیسے فرسٹ ہاف آف نائٹ عبادت کی, اور جب آپ فجر جماعت سے پڑھتے ہیں تو سیکنڈ ہاف آف نائٹ جو ہے اس کا ثواب اللہ عز و جل آپ کے لیے لکھ لیتا ہے. تو اگر اس 10 راتوں میں آپ جو ہے پابند رہیں کہ آپ پابندی کریں جماعت سے نماز پڑھنے کی, عشاء کی اور فجر کی. جیسے آپ اگر اور عبادت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پوری رات کا اجر دے گا, پوری رات کے ثواب کا جو ہے وہ عبادت کا اجر دے گا. دوسرا یہ کہ جب آپ اس رات کو جب آپ دیکھیں گے, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات کو فرشتے بھیجتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے مغفرت فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ جو چیز آپ مانگتے ہیں اللہ عز و جل وہ دیتا ہے. تو یہ جو رات ہے اس میں کون سی دعائیں مانگنی چاہیے ہمیں؟ جب امت المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں یہ رات مجھے مل جائے لیلۃ القدر تو میں کون سی دعا مانگوں؟ یہ بہت فیمس حدیث ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اتنی بڑی لسٹ نہیں بتائی, کوئی بڑی دعا نہیں بتائی, بہت آسان سی دعا بتائی جو ایون بچہ بھی یاد کر سکتا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اس میں اس کی معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ جب آپ سمجھ کے دعا پڑھیں گے پھر ہی آپ کو جو دعا پڑھنے کا مزہ آئے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہم انک عفو, اے اللہ, او اللہ آپ جو ہے بہت مغفرت فرمانے والے ہیں, بہت معاف کرنے والے ہیں. تحب العفو فاعف عنی, آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, معاف کرنے کو سے محبت کرتے ہیں اور مجھے معاف کریں, اس لیے مجھے معاف کریں. تو یہ جو دعا ہے آپ یاد کر لیں, اور یہ دعا آپ جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے گا. تو اور جو بھی دعائیں ہیں آپ کی, چاہے وہ آپ کو عربک میں عنایت نہیں, آپ کو اپنی زبان میں جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے گا. تو اس رات میں اگر آپ جو ہے نیند سے اٹھ کے, اگر آپ نیند نہیں کر رہے, آپ کو صبح ڈیوٹی پہ نہیں جانا, آپ کو ٹائم ہے, تو بیٹر ہے کہ آپ جو پوری رات جاگ کر گزار کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. اور یہ اس راتوں میں موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بازاروں میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. جب وہاں سے تھکے ہارے آتے ہیں تو پھر ان میں اتنی جان بھی نہیں ہوتی, اتنا پاور نہیں ہوتا, اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. تو یہ چیز اس کو اوائڈ کیجئے کہ اس راتوں میں, یہ راتیں دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی, یہ آپ کی زندگی میں آپ کی یہ راتیں دوبارہ نہیں آئیں گی. یہ رمضان چلا گیا 2023, تو دوبارہ یہ رمضان آپ کی لائف میں نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان راتوں میں آپ کو جتنی عبادت ہو سکے اللہ عز و جل سے آپ اپنے لیے دعائیں مانگیے, اپنے بچوں کے لیے, مسلم امہ کے لیے, اور اپنی مغفرت کے لیے, مسلم امہ کی مغفرت کے لیے, رزق کے لیے, جو بھی دعائیں ہیں آپ مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں اس رات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اتنی اسٹرینتھ دے, ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اس رات کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور اس میں عبادت کریں. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.